آنا جسم ہے اور جان ہے، یہ اولیاء اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ ارشاد رب العزت ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صادقین کی معیت اور صحبت اختیار کرو۔ اللہ رب الارباب جل وعلا اس آیہ مقدسہ میں اپنے ان برگزیدہ، ان چنیدہ اور مقرب بارگاہ بندوں کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ ان کی صحبت میں آ جاؤ جو صادقین ہیں۔ آج انہی میں سے، اسی گروہ صادقین میں سے ایک مرد نمایاں، ایک فرد فرید، قطب الاقطاب حضرت ابو الفتح شاہ رکن الدین والعالم سہروردی ملتانی قدس سرہ العزیز کا تذکرہ مقصود ہے۔ آپ مدینۃ الاولیاء ملتان کی پہچان ہیں۔ پاکستان میں اور بیرونی دنیا میں، شرق و غرب میں، عرب و عجم میں ملتان مدینۃ الاولیاء کہلاتا ہے، اور وہ سبب ہے اصل آپ کے جد امجد، آپ کے دادا جان شیخ الاسلام والمسلمین غوث العالم والعالمین حضرت غوث بہاء الحق والدین زکریا سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات، کہ آپ کا یہ شعر زباں زد عام ہے، ملتان ما بجنت اعلیٰ برابرست، آہستہ پا بنہ کہ ملک سجدہ می کنند۔ ملتان جنت نشان، مدینۃ الاولیاء، بلدہ اصفیاء اور غوث کی نگری حضور بہاء الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے کہلاتا ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ اسی ذات بابرکات کے پوتے اور انہی کے تربیت یافتہ ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام الشیخ مخدوم صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ مادر معظمہ حضرت ام المریدین بی بی راستی پاک دامن علیہ الرحمہ ہیں۔ بی بی صاحبہ ریاست فرغانہ کے حاکم سلطان جمال الدین کی بیٹی ہیں، اور حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ ہیں، حضرت بہاء الدین زکریا کی بہو ہیں علیہم الرحمہ۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت رمضان المبارک کی 9 تاریخ کو ہوئی، 649 ہجری میں، جمعے کا دن تھا۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ آپ کے دادا جان حضور شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی رمضان المبارک میں پیدا ہوئے۔ حضرت غوث العظم پیران پیر دستگیر شیخ السماوات والارض شیخ الانس والجن سیدنا و مولانا محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ بھی ماہ رمضان میں پیدا ہوئے، اور عالم شیر خارگی میں آپ کا روزہ دار ہونا تو دنیا بھر کو معلوم ہے، اور آپ نے خود قصیدہ غوثیہ میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ ابھی شکم مادر میں تھے کہ بی بی پاک دامن راستی علیہ الرحمہ جب سامنے آتی تو حضرت بہاء الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ سروقد کھڑے ہو جاتے۔ آخر نہ رہا گیا بی بی صاحبہ سے، اور عرض کی حضور مخدوم من، میں آپ کی کنیز
آپ کی بیٹی، آپ کی بہو، آپ کی خادمہ ہوں، آپ کا اس طرح تعظیم بجا لانا میرے لیے اچھا نہیں لگتا۔ تو غوث العالمین نے فرمایا بیٹا تیرے شکم میں قطب الاقطاب ہے، ہم تو اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت خانوادہ غوثیہ میں اور دودمان سہروردیہ میں ایک عظیم واقعہ ہے۔ آپ کی ولادت پر حضور بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے جشن کا اہتمام کیا، اور ضروری بات یہ کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے کنیزوں کو، خادماؤں کو، نوکرانیوں کو یہ حکماً فرمایا تھا کہ میرے لخت جگر کے سامنے سوائے اسم ذات اللہ کے کوئی لفظ نہ بولا جائے۔ وہ خادمائیں بھی ایسی تھیں جو چکی پیستی تھیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھیں، اور کئی ختمات قرآن اس گھر میں ہر روز ہو جاتے تھے۔ جب حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ اذان کی آواز سنتے، دودھ پی رہے ہوتے تو دودھ چھوڑ دیتے اور اذان سماعت فرماتے۔ چونکہ آپ کے سامنے کبھی بھی اسم ذات اللہ کے سوا کوئی لفظ نہیں بولا گیا، اس لیے جب آپ نے بولنے کا آغاز کیا تو سب سے پہلے جو اسم آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ اللہ تھا۔ اللہ۔ تربیت یہ ہے، آپ نے اپنے بابا جان حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ اور دادا جان حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی آغوش میں تربیت پائی۔ ظاہری علوم بابا جان سے اور ظاہری و باطنی دونوں علوم اپنے جد امجد سے حاصل کیے۔ آپ کی بیعت بھی اپنے دادا جان حضرت بہاؤالدین زکریا سہروردی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، اور حضور غوث العالمین آپ پر خصوصی توجہ فرماتے تھے اور اپنے التفات خاص اور توجہات خصوصی کا آپ مرکز و محور تھے۔ ابھی آپ 4 برس کے تھے۔ آپ کے تذکرہ نگاروں نے اس بات کو شرح و بسط سے بیان کیا۔ 4 برس کا سن ہے، آپ اپنے دادا جان کے پلنگ کی پائنتی پکڑ کے پھر رہے ہیں۔ حضور غوث العالمین کی دستار مبارک، وہ دستار غوثیت، یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ اجل ہیں، خلیفہ اعظم ہیں، شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت شیخ شہاب الدین اولاد ہیں خلیفہ اول جانشین پیمبر سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی۔ سلسلہ سہروردیہ کے اصل بانی تو حضرت ابو النجیب عبد القاہر ہیں، لیکن اس سلسلے کو فروغ ملا حضرت شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات سے۔ حضرت شیخ الشیوخ سے جو خرقہ، جو دستار مبارک حضرت غوث العالمین کو عطا ہوئی، وہ دستار آپ زیب سر رکھتے تھے۔ تو پلنگ پر دستار رکھی ہوئی تھی تو ننھے شاہ رکن عالم نے اچانک وہ دستار اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی۔ آپ کے والد ماجد بہت پریشان ہوئے اور فوراً فرمایا بیٹا یہ دادا جان کی دستار ہے۔ ذہن میں یہ تھا یہ 4 سال کا بچہ اتنی بڑی دستار کا بوجھ اس عمر میں کیوں کر اٹھائے گا۔ ابھی یہ الفاظ ادا ہوئے تھے حضرت صدر الدین عارف کی زبان سے کہ بیٹا یہ دادا جان کی دستار ہے، کہ حضور غوث العالمین نے فرمایا صدر الدین اسے مت روکو، یہی تو اس دستار کا وارث ہے، یہی تو اس کا اہل ہے، اور یہ دستار اسی کے لیے ہے۔ وہ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کو وہی دستار عطا ہوئی جو شیخ الشیوخ سے غوث العالمین کو ملی، اور وہ خرقہ خلافت جو امیر المومنین باب مدینۃ العلم خلیفہ 4 سیدنا علی بن ابی طالب
کرم اللہ وجہ الکریم سے پہنچتا ہوا نسلاً بعد نسل پہنچا تھا، وہ شیخ الشیوخ نے غوث العالمین کو دیا، اور غوث العالمین نے اپنے پیارے پوتے، اپنے جان سے عزیز پوتے حضرت شاہ رکن عالم کو وہ دستار عطا فرما دی، اور وہ خرقہ جب آپ سجادہ نشیر بنے تو وہ خرقہ بھی اور دستار مبارک بھی آپ کے زیب بدن اور زیب سر ہوئی۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ 4 برس کے تھے کہ قرآن کریم حفظ کر لیا، اور صرف 17 برس کی عمر میں تمام علوم متداولہ سے، قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ اور اس دور کے تمام مروج علوم و فنون سے آپ الحمدللہ فارغ ہو گئے، اور مسند تدریس آپ نے سنبھالی۔ حضور بہاؤالدین زکریا نے ایک یونیورسٹی قائم کی تھی مدرسہ بہائیہ کے نام سے، جس میں ہزاروں طلباء بیک وقت تعلیم پاتے تھے، اور وہ اس کے ہاسٹلز کلا کوہنا سے، جہاں حضور بہاؤالدین زکریا کا مرکز منور ہے، وہاں سے لے کر کئی کلومیٹر دور کھاد فیکٹری جو ملتان خانیوال روڈ پر ہے، وہاں تک اس کے ہاسٹلز تھے، وہاں طلباء قیام کرتے تھے، اور اس درسگاہ میں علم بھی سکھایا جاتا تھا اور فنون بھی ان کو طلباء کو عطا کیے جاتے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام زکریا کی درسگاہ میں شاہ رکن عالم نے اسی درسگاہ میں تعلیم حاصل کی، اور پھر فارغ ہونے کے بعد وہیں بطور معلم اور مدرس کے آپ نے منصب سنبھالا۔ وہاں جو طلباء تعلیم حاصل کرتے تھے وہ بر صغیر ہی کے نہیں تھے، عرب سے بھی آتے تھے، جاوا سماٹرا، ملائیشیا، انڈونیشیا، روس کی وہ مسلم ریاستیں جو اب آزاد ہیں، یہ بنگال، دنیا بھر سے طلباء دین سیکھنے آتے، اور ان کو دین سکھا کر، فنون دے کر، بعض کو تجارت کے طریقے بتا کر، ان کو زر کثیر دے کر ان ممالک میں بھیجا جاتا جہاں دین کی تبلیغ مقصود ہوتی، اور آپ ان ممالک کی زبانیں بھی سکھاتے۔ حضور بہاؤالدین زکریا جن ممالک میں، جن بلاد و امصار میں وہاں کے فضلاء کو تشریف لے جانا ہوتا، اب آپ اندازہ فرمائیے کہ جہاں ہر طالب علم پر اتنی محنت ہو رہی ہے، وہاں اپنے پوتے کی تربیت اور نگہداشت کس حفظ و اہتمام سے کی ہوگی۔ آپ نے بھی اسفار فرمائے اپنے دادا جان کی طرح۔ آپ کے بابا جان نے سفر اختیار نہیں فرمائے، لیکن آپ نے کئی مرتبہ سفر کیے اور دلی بھی تشریف لے گئے۔ حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء بدایونی ثم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی دوستی تھی، اور ان کی نماز جنازہ بھی حضرت شاہ رکن عالم علیہ رحمت نے پڑھائی، اور آپ فرماتے تھے مجھے اس سعادت پر بڑا فخر ہے کہ میں نے محبوب الہی سلطان المشائخ کا جنازہ پڑھایا، اور سلطان المشائخ حضور نظام الدین کے محبوب مرید حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ بھی حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ آپ ملتان میں رہتے ہیں، دلی میں نماز جنازہ ہے، تو ان دونوں ہستیوں کی نماز جنازہ حضرت شاہ رکن عالم نے پڑھائی۔ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ ایک اور بڑی ضروری بات، مشائخ سہرورد نے بادشاہوں سے، سلاطین سے تعلقات رکھے، اپنی ذات کے لیے نہیں، خلق خدا کے لیے، عوام الناس کے لیے، بندگان الہ کے لیے تعلقات رکھے۔ اور جب حضور شاہ رکن عالم بادشاہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تو لوگوں کی درخواستیں آپ کے پاس انبار کی صورت میں ہوتی، آپ اپنے تخت رواں کو روکتے، لوگ عرضیاں، عرضداشت، درخواستیں پیش کرتے، اور آپ جا کر وہاں سلطان دہلی کو جا کر وہ ساری درخواستیں جمع کرا دیتے، اور موقع پر ہی احکام لے کر واپس آتے، اور سائلین کو وہ واپس فرماتے تھے۔ آپ دیکھیے
اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں رکھا، اور جو کچھ آپ کے پاس آتا سلاطین امراء بھیجتے، آپ خلق خدا میں تقسیم کر دیتے، اور اپنے دادا جان کا قائم کردہ مدرسہ بہائیہ اسے نہ صرف قائم رکھا بلکہ اس کو وسعت اور ترقی عطا فرمائی۔ ذرا ملاحظہ کیجئے، آپ کے خلفاء میں، آپ کے فیض یافتگان میں، اور آپ کی بارگاہ دین و دانش اور خانقاہ علم و معرفت میں تربیت پانے والی ہستیاں کون کون ہیں جو اپنے اپنے طور پر آسمان علم و شریعت و طریقت کے آفتاب و مہتاب ہیں؟ حضرت سلطان الطارقین سلطان حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سلطنت کو، تخت و تاج کو لات ماری اور فقر اختیار کیا۔ حضرت سادات بخارا کے حضرت سید جلال الدین حسین المعروف مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلیفہ ہیں، اور اس قدر آپ سے عقیدت ہے ان کو کہ جس کی مثال دوسری جگہ کم ملتی ہے۔ حضرت وجیہ الدین عثمان سیاح رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صدر الدین محمد چراغ دہلی جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی بن احمد غوری رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا ظہیر الدین محمد علیہ الرحمہ، یہ آپ کے خادم تھے، آپ کی خانقاہ پہ رہتے تھے۔ جب آپ کی زندگی کا، حیات ظاہری کا آخری عرص آیا، دادا جان کا حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا کا 7 صفر کو سن 537 ہجری آپ نے خطاب فرمایا۔ وہ خطاب کیا ہے؟ وہ گوہر آبدار ہے اس کا ایک ایک حرف۔ آپ نے فرمایا، لوگو، میں نے تمہارے درمیان بڑا لمبا عرصہ گزارا، میرے باپ، میرے دادا بھی اسی مسند پر بیٹھ کر اپنے فرائض ادا کرتے رہے۔ لوگو، یہ دنیا سرائے فانی ہے، جو یہاں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ جس نے اگلی منزل کی تیاری کر لی وہ تو شاداں و فرحاں روانہ ہوتا ہے، اور جس نے اگلی منزل کے لیے کوئی زاد راہ مہیا نہیں کیا اس کا دل گھبراتا ہے۔ اس پر آپ نے ایک جملہ فرمایا، سامعین حاضرین کی چیخیں نکل گئیں۔ فرمایا، میں نے کسی کے ساتھ اگر کوئی ناروا سلوک کیا ہو مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، اگر میں نے کسی کا کچھ دینا ہو تو مجھ سے تقاضا کر سکتا ہے۔ لوگوں نے زار زار رونا شروع کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، اور حجرے میں آپ تشریف فرما ہوتے، کبھی نماز کے وقت باہر تشریف لاتے اور کبھی امام اندر جا کر نماز پڑھاتا۔ جب آپ کے وصال سے 1-2 دن پہلے آپ نے گوشہ نشینی کو مزید سخت کیا۔ آپ نے، آپ کے خادم خاص مولانا ظہیر الدین محمد نے ایک عجیب بات ملاحظہ کی، اور آپ کے نانا جان سے آ کر عرض کی، حضور، آج شاہزادے نے وضو کے بعد ایک ایسا عمل کیا جس سے مجھے تشویش ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا؟ وہ بولے کہ روز وضو کے بعد دعا پڑھتے تھے، آج الحمدللہ کہا فقط۔ نانا جان دوڑے ہوئے آئے اور شہزادے سے پوچھا، فرمایا، ہاں، آج جب میں نے وضو کیا تو میرے دل میں کوئی دنیاوی خیال نہیں تھا، تو میں سمجھا میرا آخری لمحہ آ پہنچا ہے۔ آپ حجرہ نشین ہو گئے، نماز ادا فرماتے رہے۔ مغرب کی نماز کا وقت تھا، آپ نے نماز مغرب امام کی امامت میں ادا فرمائی، سر سجدے میں رکھا نماز کے بعد، اور اوابین ادا فرما رہے تھے، سجدے میں سر رکھا، اور سجدے ہی کی حالت میں روح اعلیٰ علیین کو پرواز کر گئی۔ خانوادہ غوثیہ کے لیے یہ بہت بڑا امتحان اور عظیم آزمائش تھی، لیکن آپ نے اپنے
भतीजे हज़रत शेख सदरुद्दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया था। फरमाया ये सदरुद्दीन का पोता है, गौसुल आलमीन का पड़पोता है, इसलिए मैं इसको मसनद दे रहा हूँ, तुम्हें इसके साथ तामुन करना है। आपकी वफ़ात 7 जुमादल ऊला 735 हिजरी को हुई। आपका मरकद मुनव्वर ज़ियारत गाहे अवाम व ख़वास है। इस मौके पे जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक़ खान कादरी के 2 शेर मनकबत के मैं सुनाता हूँ। अया है आज भी शाने करामत रुकने आलम की, मुसल्लम है ज़माने में विलायत रुकने आलम की। ज़माना आपके दर पर यूं ही परवाना वार आए, रहे रोशन यूं ही शम्ए तरीक़त रुकने आलम की। सलामी को सबा आए तो फिर आहिस्ता पा आए, गुले तर से भी नाजुक है तबीयत रुकने आलम की। कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने, किसे मालूम है शाने सियादत रुकने आलम की। और ये तवील मनकबत है लेकिन मैं आखिरी अर्ज कर रहा हूँ। बिलाशक वालिये मुल्तान के मुख्तार हैं हज़रत, है इस बाबा की नगरी पर हुकूमत रुकने आलम की। अल्लाह इन नुफूस कुदसिया के तुफ़ैल हमें सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रखे और हमारा वतन, प्यारा वतन, जन्नत नज़ीर पाकिस्तान सलामत बाकरामत ता क़यामत रहे। हरगिज़ नमीरद आँ के दिलश जिंदा शुद बाइश्क, सब तस्त बर जरीद आलम दवा में मा वमा अलैना इल्लल बलाग। ज़माना जिस्म है और जान है, ये